آج کی مجلس مجلس میلاد النبی ہے. کیا مجلس ہے؟ جس محفل میں میلاد حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں اسی محفل کا نام کیا ہے؟ محفل میلاد النبی، یا میلاد النبی کانفرنس کہہ لیں یا مجلس میلاد النبی کہہ دیں تو میں لگوا لیتا ہوں محفل میلاد النبی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے قریب وقت میں آپ کی پیدائش ہوئی. دن سوموار کا تھا اور تاریخ کیا تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے. ربیع الاول کے اقوال کئی ہیں. 8 ربیع الاول تھی، 9 ربیع الاول تھی، 10 ربیع الاول تھی، 12 ربیع الاول تھی اور 18 ربیع الاول تھی. ربیع الثانی کے اقوال بھی ہیں، رمضان کے اقوال بھی ہیں. آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے. مصر کے ایک عالم گزری ہیں جو ریاضی کے بہت بڑے ماہر بھی تھے، محمود پاشا فلقی. انہوں نے ریاضی کے حساب لگا کر دعویٰ کیا ہے کہ جس سال ہاتھیوں کے لشکر نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کیا ہے اس سال سوموار کو 9 ربیع الاول بنتی ہے. سوموار کو ہاں مشہور 12 ربیع الاول ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ اپنی حکمت جانتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو کیوں مخفی رکھا کہ صحیح تاریخ نہیں پتہ چل سکی. وگرنہ صحابہ کرام تلاش کر کے اس تاریخ کو متعین کر کے امت کو دے دیتے کہ فلاں تاریخ ہے، لیکن صحابہ کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوئی. اللہ اس کی حکمت کو جانتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت صبح کے وقت فجر سے کچھ پہلے ہوئی. جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں. اور ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. اور جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے شام کا ایک شہر ہے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھی. یہ تاریکی کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے شام تک. اتنی کیفیات. اور جو داعیہ وہاں موجود تھی، داعیہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پورا مکان روشن ہو گیا، پورا مکان روشن ہو گیا. تو علماء نے اس کی حکمتیں بھی لکھی ہیں کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور یہ واقعہ ایک سے پہلے بصورت حمل ماں کے پیٹ میں آئے. اس رات جناب آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور نکلا ہے مجھ سے جس نے شام تک علاقہ روشن کر دیا ہے. اور یہ حالت بیداری میں یہ نور نکلا ہے جس نے شام تک کے علاقے کو روشن کر دیا. تو علماء نے اس کی حکمت میں لکھا ہے کیوں بھائی شام کا علاقہ کیوں روشن کیا گیا، اور خصوصی طور پر اس نور کی تجلی. کون سا علاقہ شام کا؟ میں نے بتایا بصرہ، اس کی اونٹوں کی گردنوں تک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد آپ کی دعوت سب سے پہلے بصرہ میں پہنچی اور سب سے پہلے بصرہ والوں نے جناب رسول اللہ کے اوپر ایمان لایا. 40 سال کے بعد، یہ 40 سال پہلے بصرہ. اور ملک شام، یہ اشارہ اس طرف بھی تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر ملک شام اسلام کی سلطنت کا حصہ بن جائے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر ملک شام کی تک اسلام کی سلطنت کو وسعت پہنچ چکی تھی. اور پھر اس نبی علیہ السلام کو جب معراج کرایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے اٹھا کر بیت المقدس تک پہنچایا گیا جو شام کے اندر ہے، جس کے اوپر آج اسرائیلی امریکی بمباریاں برس رہی ہیں اور پوری دنیا اس کے اوپر خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہے. بیت المقدس تک آپ کو سیر کرائی گئی اور قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے عظیم الشان بندے کو لے گیا ہے
مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، جس بیت المقدس کے گرد و نواح میں اللہ نے برکت عطا کی ہوئی تھی۔ علماء نے یہ حکمت بھی لکھی ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت جو نور نکلا اس سے بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں، جن میں سے 30 کا تعلق ملک شام سے ہوتا ہے، جن میں سے 30 کا تعلق ملک شام سے ہوتا ہے۔ یہ عظیم سلطنت ہے، مسلمانوں سوئے رہو، تمہاری غیرت نہ جاگے۔ جناب عیسیٰ نے بھی جب نزول کرنا ہے تو ملک شام کی جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی کنارے کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ وہ عظیم علاقہ ہے جس علاقے کی سلطنت کی ذمہ داری جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی نبھاتے رہے۔ تو بہرحال یہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی کیفیات تھی۔ اور جب آپ پیدا ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جن کا نام شفا ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ میرے ہاتھوں کے اوپر آئے، میرے ہاتھوں کے اوپر آئے، اور میں نے ایک عجیب غیبی آواز اس وقت سنی۔ وہ غیبی آواز تھی جب آپ پیدا ہوئے، یرحمک اللہ تعالی، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے۔ جس طرح چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ تو حضرت شفا کہتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک تو نورانیت ہی نورانیت تھی، اور غیب سے ایک آواز آئی آپ کی پیدائش کے ساتھ، یرحمک اللہ تعالی، اللہ تعالی آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ غیبی آواز تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں بڑا عجیب بچہ پیدا ہوا، جس کے جسم کے اوپر نجاست، خون، کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تھی، بالکل صاف ستھرا بچہ پیدا ہوا۔ عام انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جسم کے اوپر علائشیں اور گندگی اور خون لگا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دایا جو ہے منہ کے اندر بھی خون اور لوتھڑے لگے ہوتے ہیں، ان کو باہر انگلی ڈال کر باہر نکالا کرتی ہے۔ لیکن جناب آمنہ کہتی ہیں میرا بچہ پیدا ہوا، اتنا صاف ستھرا تھا، جسم کے اوپر کسی قسم کی گندگی اور قذر کا نام و نشان بھی نہیں، ہر قسم کی آلائشوں سے رسول اللہ کو پاک پیدا کیا۔ اور جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، کسی دایا نے نہیں کاٹی، اور آپ کا ختنہ بھی ہوا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مختون پیدا کیا، ختنہ کر کے پیدا کیا، تاکہ میری شرمگاہ کو کوئی دیکھ بھی نہ سکے، تاکہ میری شرمگاہ کو کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ کر کے پیدا کیا۔ اور یہ آپ کی صرف خصوصیت نہیں ہے مختون پیدا ہونا، بلکہ امت کے اندر بھی کوئی آدمی مختون پیدا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ 16 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ، حضور کے علاوہ 16 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے ختنہ شدہ کر کے پیدا کیا۔ ایک شعر میں ان نبیوں کا نام کسی شاعر نے اکٹھا کیا ہے، وہ میرے سامنے ہے۔ ہم زکریا، شیش، ادریس، یوسف و حنظلہ، عیسیٰ و موسیٰ و آدم و نوح، شعیب، سام، لوط و صالح، سلیمان، یحییٰ، ہود، یاسین، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے نبی اور حضور سمیت کتنے ہو گئے؟ اور جناب آمنہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی، مٹھی، اور شہادت کی انگلی اشارہ کر رہی تھی، مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اشارہ کر رہی تھی۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی زبان مبارک کے اوپر کچھ کلمات تھے، میں نے کان لگایا تو وہ کلمات یہ تھے، اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ پیدا ہوئی، پیدائش کے وقت گہوارے میں کچھ اور بچوں نے بھی کلام کیا تھا، جناب عیسیٰ بھی انہی میں سے۔ تو حضور نے یہ کلام کیا، اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، والحمد للہ کثیرا،
بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، صبح اور شام پاکی کس کی بیان کرنی چاہیے؟ اللہ کی بیان کرنی۔ تو یہ آپ کی مٹھی باندھتی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے گھٹنے زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے اور یہ بند مٹھیاں بھی زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، انگلیوں کا اشارہ شہادت کی انگلیوں کا شہادت کا اشارہ تھا، اور آپ کا سر مبارک جو تھا وہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی، تو کسی نے فال لیا کہ اگر اس بچے نے اس زمین سے مٹی اٹھائی ہے تو پوری روئے زمین تک آپ کا اقتدار پہنچے گا، اور ضرور پہنچے گا۔ 65 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روئے زمین کے اوپر لہرایا۔ آدھی زمین کے اوپر حکمرانی تھی اسلام کی جناب امیر معاویہ کے دور میں، اور جناب عیسیٰ جب نازل ہوں گے، امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، پوری کائنات کے اوپر پرچم محمدی لہرائے گا۔ یا علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، سجدے کی حالت میں آپ پیدا ہوئے۔ علماء نے اس کی حکمتیں بھی لکھی، سجدے اللہ کے آگے اور آسمان کی طرف اٹھایا ہوا نگاہیں یہ خبر دے رہی تھی یہ کائنات کا سردار ہے، یہ کائنات کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ تو جناب عبد المطلب کو ایک طرف پیغام بھیجا گیا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب تشریف لائے تو جناب آمنہ نے بتایا کہ عجیب بچہ پیدا ہوا ہے، تو جناب عبد المطلب گھبرا گئے، اور گھبراتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا ناقص الخلقت ہے؟ کیا آپ کی خلقت تام نہیں ہے؟ نہیں، تو پھر یہ سارے واقعات بتائے کہ یہ پیدا ہوا تو وہ نور میں نے دیکھا، یہ پیدا ہوا تو شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، یہ پیدا ہوا تو رخ انور آسمان کی طرف ہے، یہ پیدا ہوا تو گھٹنے سجدے کی حالت میں ہیں اور ہاتھ سجدے کی حالت میں ہے، یہ پیدا ہوا تو یہ اللہ اکبر والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا کی صدائیں لداکتے ہوئے پیدا ہوا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ اس